جب ہم نے دیکھا کہ انتظار کی فضیلت یہ ہے کہ انسان گویا اپنے خون میں نہایا ہوا ہے، تو جاننا ضروری ہے کہ یہ سٹیٹس کیسے ملے گا، انسان کیسے انتظار کرے تاکہ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ محشور کیا جائے۔ کیا انتظار ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا نام ہے؟ انتظار میں کیا انسان ایکٹیو ہوتا ہے؟ میں آپ کے سامنے پیش کروں، انتظار میں نہ صرف انسان ایکٹیو ہوتا ہے لیکن اس کی پوری زندگی گزر جائے گی وہ انتظار کے مرحلے یا انتظار کے کرائیٹیریا تک کو فلفل نہیں کر پائے گا۔ ایک کتاب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم علیہ السلام۔ یہ کتاب بھی جو ہے انگلش میں موجود ہے، یہ کتاب بھی امام زمان علیہ السلام کے حکم سے لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں اس زمانے انتظار کی 80 ذمہ داریاں لکھی گئی ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ یہ ساری ذمہ داریوں کو پورا کرے اس زمانے غیبت میں۔ انتظار میں اس رسپانسبلٹیز میں، ان رسپانسبلٹیز میں 4 رسپانسبلٹی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے انتظار کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری معرفت، جس کا انتظار ہو رہا ہے ظاہر سی بات ہے اس کی معرفت حاصل کرنا لازم و ضروری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی شخص مر جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے وقت تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ امام علیہ السلام کی معرفت کے بارے میں ایک اور حدیث امام باقر علیہ السلام سے، یعنی زمانے غیبت میں ضروری ہے معرفت حاصل کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے جو شخص اپنے امام وقت کی معرفت رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے تو ظہور میں تاجیل ہو یا تاخیر اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان معرفت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو معرفت سے مالا مال کرتے چلا جائے دنیا سے، پھر اس کے جانے کے بعد ظہور کب ہوگا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معرفت میں سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے امام علیہ السلام کے بارے میں جاننا کہ امام زمان علیہ السلام ان کا نام کیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہے جناب نرجس خاتون، ان کی والدہ ہے، ان کی 2 غیبتیں ہیں، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، اور یہ ساری باتیں یہ جاننا تاکہ مجھے پتہ چلے میرے امام کون ہے۔ انسان کتابیں پڑھے، علماء کرام کی باتوں کو سنے، الگ الگ ٹائپ کی جو ہے میڈیاز پہ جو امام علیہ السلام کے بارے میں باتیں ان کو سنے، اس سے اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور معرفت کا پہلا قدم وہ، اس کے بعد دوسرا قدم کیا ہے؟ کہتے ہیں امام علیہ السلام کی معرفت کا دوسرا قدم ہے امام علیہ السلام کے مقام اور منزلت کو سمجھنا۔ یہ بہت اہم ہے کہ امام علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل منیمم معرفت یہ ہے، بالکل منیمم معرفت ہے انسان یہ سمجھے کہ نبوت کے علاوہ ہر چیز امام کے پاس موجود ہے نبی کی طرح۔ انسان یہ جانے، یہ روایت ہے، انسان یہ جانے کہ امام کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ انسان کو امام علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے اور انسان کو امام علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہے، وہ واجب الاطاعت ہے۔ یہ جاننا، یہ محسوس کرنا، یہ معرفت ہے۔ امام علیہ السلام کے سامنے سبمٹ ہو جانا، یہ معرفت ہے۔ متعدد دعا میں امام علیہ السلام کے القاب مینشن کیے گئے ہیں، جیسے امام علیہ السلام کو باب اللہ کہا گیا ہے۔ ان کے ذریعے سے انسان اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ روایتوں میں ہے، خود زیارت جامعہ میں ہے کہ جو فیض اس دنیا کو آج حاصل ہو رہا ہے وہ امام علیہ السلام کے وجود سے حاصل ہو رہا ہے۔ اس بات کو محسوس کرنا، جو نعمتیں مجھے مل رہی ہے، یہ صحت کی نعمت میرے پاس ہے، یہ جو دولت میرے پاس ہے، جو میرے پاس عزت ہے، یہ سب کچھ امام علیہ السلام کے بنا پر ہے۔ دعا ندبہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے پروردگار عالم سے کہ خداوند عالم ان کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے، خداوند عالم ان کے ذریعے سے ہماری مغفرت کرے۔ یعنی حجت خدا وہ ہے کہ جن کے بنا پر ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ امام زمان علیہ السلام کی یہ معرفت رکھے انسان، تب انسان محسوس کرے گا کہ امام میرے نزدیک ہے،
میرے اعمال کو امام جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کون احمق انسان ہوگا جو یہ جانتا ہے کہ اس کا بزرگ اس کو دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کرے؟ یعنی معرفت امام علیہ السلام کی جب انسان کی بڑھ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کے گناہ بھی کم ہو جائیں گے۔ یہ پہلی ذمہ داری معرفت حاصل کرنا۔ دوسری ذمہ داری، حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا صحابی بنے، جب امام علیہ السلام کا جو انتظار کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ امام کا صحابی بنے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ورع کو پریکٹس کرے، بہترین اخلاق اختیار کرے۔ یعنی دوسری ذمہ داری ہے تقوی اور ورع کا اختیار کرنا، گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ امام علیہ السلام فرماتے ایسا انسان جو اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھتا ہے حقیقت میں یہی انتظار کر رہا ہے، اور ایسا انسان اگر مر جاتا ہے، یعنی تقوی اور پرہیزگاری اور انتظار کرتے ہوئے مر جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ ثواب ہے جیسے اس نے امام علیہ السلام کے سامنے شہید ہوا ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ، دیکھیں میں آپ کے سامنے شیخ مفید علیہ رحمہ کی یہ توقیع پڑھ کے سناؤں۔ امام زمان علیہ السلام نے شیخ مفید علیہ رحمہ کو جو توقیع لکھی ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ تم میں ہر ایک کو ایسے کام انجام دینا چاہیے جو ہماری محبت سے اسے قریب کر دے۔ ظاہر سی بات ہے میوزک سننے سے امام علیہ السلام کے قریب انسان نہیں ہو سکتا، سوشل میڈیا پر جو ہے انسان گناہ کر کے امام علیہ السلام سے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ امام زمان علیہ السلام چاہتے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے امام علیہ السلام سے نزدیک ہو جائے اور ان تمام باتوں سے دور ہو جائے جو ہماری ناراضگی اور غضب کا سبب ہے۔ یہ انتظار ہے انسان تقوی اختیار کرے، پرہیزگار بنے، اپنے آپ سے جنگ کرے، لڑائی کرے، اپنے نفس کو امام علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار بنائے، نہ کہ شیطان کا۔ اس میں اچھا خاصا انسان کی طاقت بھی لگے گی، قوت بھی لگے گی۔ یہی زمانے غیبت میں اس کی ایکٹیویٹی ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ تیسری بات میں آپ کے سامنے یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کروں۔ فرماتے ہیں کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک خود اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی انسان کا ایمان تب کامل ہوگا جب وہ اپنے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریفرنس دے گا اور میرے اہل عیال خود اس کے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ پچھلے سال میں نے اپنے اوپر کتنے پیسے خرچ کیے اور اہل بیت علیہ السلام پر پیسے کتنے خرچ کیے؟ میں نے اپنے بچوں پر کتنے پیسے خرچ کیے؟ اپنے اہل بیت علیہ السلام پر میں نے کتنے پیسے خرچ کیے؟ کیا میں ترجیح دے رہا ہوں؟ اگر نہیں دے رہا ہوں تو وہ میرا ایم کلیئر ہے، مجھے وہاں تک جانا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے سوسائٹی میں بھی جتنے امام بارگاہ ہے، جتنی بھی جو پراپرٹیز ہے جو ریلیجن کے لیے ڈونیٹ لوگوں نے کی ہے، یہ کیسے ہوا؟ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو ڈونیٹ نہیں کیا، اپنے بچوں کو گفٹ نہیں دیا، اہل بیت علیہ السلام کے لیے وہ چیزیں دی۔ جب مجھ میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ میں اہل بیت علیہ السلام کو ترجیح دوں گا، تب میں امام علیہ السلام سے آہستہ آہستہ نزدیک ہونے لگوں گا۔ اور آخری چیز اس شعبے میں یہ پیش کی گئی ہے کہ جو چوتھی ذمہ داری اس زمانے غیبت میں، زمانے انتظار میں ہے، وہ ہے امام علیہ السلام کے لیے دعا کرنا۔ خود امام زمان علیہ السلام نے اس بات کی طرف متوجہ کرایا ہے، حکم دیا ہے وَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، کثرت سے میرے ظہور کی دعا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ انسان محسوس کرے کہ آج اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہے، اس دعا کو قبول ہونا آج بھی باقی ہے۔ انسان کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ دعا کرے، اس سے انتظار کا سفر بھی کٹ جائے گا، انشاءاللہ یہ سفر کم بھی ہو جائے گا۔